بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آج قرآن مجید کا تیسرا پارہ پڑھا گیا، سورہ بقرہ ختم ہو گئی، سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی گئیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مسلمانوں، اللہ نے تم کو جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے وہاں خریدنا بیچنا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کرے گا، اور وہاں کوئی دوستی بھی کام نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ خرچ کرنے کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بہت آیتیں آئی ہیں، کئی آیتیں مسلسل 5 جگہ اسی سورہ بقرہ کے اندر خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، کئی جگہ اللہ نے کہا ہے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، قیامت آنے سے پہلے، لا بیع فیہ، وہاں کچھ پیسہ دے کے چھوٹ جائیں گے کیا؟ دنیا میں دینا تھا نہیں دیے، وہ اللہ کو دیں گے کیا؟ فرشتوں کو دیں گے کیا پھر چھوڑ دو؟ نہیں۔ ولا خلۃ، کیسی ہی دوستی رہے کوئی بچا نہیں سکتے، ماں باپ بھائی بہن دوست احباب ساس سسرے کوئی بھی ہو، دوستی بھی وہاں کام نہیں دے گی، سفارش کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ ایسا ایک بھیانک دن آئے گا، اللہ کے نیک بندوں کو اطمینان رہے گا، تسلی رہے گی، لیکن جنہوں نے خرچ نہیں کیا، بخیلی کی، اللہ کے اور بندوں کے حق کو بھول گئے، ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے۔ کافر کا قرآن مجید کے اندر بہت مطلب آیا ہے۔ ایک تو کافر جیسے قل یا ایھا الکافرون، کافر جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے احسان فراموش ہیں۔ والکافرون هم الظالمون، کافر کا مطلب یہاں احسان فراموش، احسان کو نہیں ماننے والے، یہ کوئی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ کافر کا معنی ظلم، ظالم کا معنی کافر کا آتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے، اور کافر کا معنی ناشکرا ہوتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں سے فرمایا، یا معاشر النساء تصدقنا ولو من حلیکن فإنی اریدکن اکثر اہل النار، عورتوں صدقہ کرو صدقہ کرو، جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جاتی۔ اللہ اکبر، یہ خاتون پوچھا اللہ کے رسول کیوں؟ عورتیں کیوں جہنم میں زیادہ جائیں گی؟ کہا لأنکن تکفرن، اس لیے کہ تم کفر کرتی ہو۔ کیا کفر اللہ کے رسول؟ کہا کہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اس لیے تم جہنم میں زیادہ جاؤ گی۔ کفر کا مطلب ناشکری، شوہر کتنا بھی احسان کرے، بیوی کبھی ناراض ہو جاتی ہے تو شکایت کرتی ہے نا، اللہ کے رسول ایسے فرمایا۔ خرچ کرنے کے لیے
پہلے دل میں خلوص چاہیے، نیت کرنی چاہیے اللہ میں تیرے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اللہ تو قبول فرما اللہ، ایک نیت یہ۔ دوسری نیت، اگر زکوٰۃ ہے سب دینا نہ، بتا کر دیں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی زکوٰۃ دے سکیں۔ زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ خیرات ہے، چھپا کے دینا، نفل عبادت چھپا کر کرنا، فرض نماز آ کے جماعت میں پڑھنا، نفل نماز گھر میں پڑھو، اس کا ثواب زیادہ ہے، یہ بھی اللہ نے کہا، خرچ کرنے کے واسطے ایسا بھی کرو۔ تیسری بات، اچھا مال خرچ کرنا، سڑا گلا بیکار ویسا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا۔ زمین سے جو نکلتا اس کی بھی زکوٰۃ دینا، اس کے لیے مقدار ہے، اتنا دھان پیدا ہو، اتنا گیہوں پیدا ہو تو اس میں دینا چاہیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہترین مال دو، اچھا مال دو۔ اب کل آیت شروع ہوگی، لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، تم کو جنت ملے گی کب؟ جبکہ تمہاری پسندیدہ چیز بھی کچھ اللہ کے راستے میں پسند کرو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، ان کے کھجور کے باغ تھے، یہ ایک باغ بہت پسند تھا ان کو، بیرقا، باغ کے بھی نام رکھتے نا، بہت پسند تھا۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، آ کر بولے اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے بیرقا سب سے مجھے پیارا ہے، میں اللہ کے راستے میں دے دیا باغ۔ ہاں ایسا پسندیدہ چیز لا کے دیے، اللہ کے رسول نے کہا شاباش، بہت اچھے جی بہت اچھے، لیکن ایک کام کرو، تمہارے جو رشتہ دار ہیں نا ان کو دو، رشتہ داروں کا حق ادا ہوگا اور رشتہ دار خوش ہوں گے اور زیادہ ثواب ملے گا۔ ابو طلحہ نے وہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا باغ۔ تو میں نے کہا اچھا مال دینا، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صاحب جیسے یہاں صدقہ خیرات چندہ دے کے جاتے نا، کٹی پٹی پرانی نوٹ ڈال کر چلے جاتے، وہ کیا جی ایسا دیتے کیا؟ وہ 10 روپے کو 10 روپے ملتے، زیادہ کٹ گئے تو 8 روپے 7 روپے ملیں گے، ایسا دیتا ہے نہیں کرنا چاہیے نا۔ اچھی نوٹ دو نوٹ ایک خراب ہے میلی ہے اور ایک نئی ہے، جو نئی ہے وہ دو، نیت کرو اللہ تیرے راستے میں اچھے سے اچھا دیتا ہوں نا میں، ایسا کرنا چاہیے نا، اس کا خیال کرو۔ بہت آیتیں جی بہت آیتیں، رات دن جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، دینے کے بعد سوچنا نہیں کیا وہ اتنا دے دیا میں 100 روپے دے رہا تھا 1000 روپے دے ڈالا نا بھائی، نہیں جی غم نہیں کرنا، سوچنا نہیں اللہ میں دیا نا ماشاء اللہ، خوش ہونا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیے معلوم ہو کہ غلط آدمی ہو، ہمارا پیسہ لے کے جا کے شراب پیتا، ایسا بہت سارے لوگ بھی رہتے، بھیک مانگ کے جا کے پی کر آ جاتے، ایسے بھی ہیں، دیکھے تو مسکین معلوم ہوتے، گھگاتے بولتے روتے، بیوی پریشان بچے پریشان فلاں، یہ دے دیے تو معلوم سیدھا لے جا کے پی کر آ جاتے نا، ہم اچھا سمجھ کے دیے اللہ قبول کرتا، بیکار گیا نا میں اسے دے دیا نا، افسوس نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے سمجھائی، ایک آدمی بنو اسرائیل کا، عیسائی یہودی کوئی بھی تھا، اس نے سوچا کہ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے بھائی، مالدار تھا، مال اٹھایا گٹھی باندھا، اس کا نکلا دینے کے لیے۔ کوئی ایک آدمی وہاں بیٹھا تھا، کتنا غریب ہوگا بھائی، دیر رات کو اکیلا بیٹھا ہے نا، اس کے پاس تھیلی لے کر آ گیا، اصل میں نہیں چور تھا، چوری کا پلاننگ بنا رہا تھا، کس کے گھر کو جانا کیا کرنا۔ سویرے لوگ بولے ارے کوئی چور کو اتنا بڑا پیسہ دے کر گیا جی، اسے معلوم اللہ چور کو دیا نا اللہ،
نہیں پھر دیں گے جی۔ دوسرے دن اور بھی کیا، گئے تو کوئی عورت بیٹھی تھی، سمجھا کہ غریب عورت ہوگی بیچاری، سونے کا وقت ہے گھر میں، یہاں جا کے بیٹھی ہے نا، یہ اس کو دے کر آ گیا تھیلی۔ وہ زنا کرنے والی عورت تھی، تلاش کر رہی تھی گاہک کو۔ لوگ بولا ارے زنا کرنے والی عورت کو کوئی اتنا پیسہ دے دیا، اسا معلوم اللہ یہ بھی گیا کیا، نہیں اور ایک بار دیں گے۔ پھر تیسری رات نکلا، وہ بستی کا ایک بڑا آدمی مالدار، اب وہ پتہ نہیں کس لیے آ کے کہیں بازار میں کہیں بھی گلی میں تھا، اسے دے کر آ گیا، حالانکہ سب سے بڑا مالدار۔ پھر وہی بات ہوئی، ارے اتنے بڑے آدمی کو کوئی دے کر چلا گیا جی رات میں اندھیرے میں، اللہ یہ بھی گیا کیا؟ فرشتے نے کہا نہیں، تیرے تینوں صدقے اللہ قبول کر لیا، چور توبہ کر لیا۔ کیا بھائی اتنا پیسہ مل گیا، آئندہ چوری نہیں کرنا۔ وہ زنا کرتی تھی، پیسہ نہیں تھا اس کے پاس، غریب، انہیں بولی اب نہیں کروں گی زنا، اتنا بڑا پیسہ مل گیا، وہ بھی توبہ کر لی۔ یہ مالدار بولا میں اتنا بڑا مالدار، میں دیتا نہیں، مجھ سے کم حیثیت والا مجھے لے کر دیا نا، آئندہ سے میں بھی دوں گا۔ تینوں کا اچھا ہو گیا جی ایسا، اس لیے ہم کو افسوس نہیں کرنا غلط آدمی کو دیے تو بھی۔ خرچ کرنے کے متعلق بہت آیتیں مثال بھی دی اللہ نے۔ تم ایک پیسہ خرچ کرتے ہو تو گیہوں کے ایک بال ہے، یہ خوش آتا نا بال کا، دان کا آتا، گیہوں کا آتا، 700 دانے ہیں، اتنا ثواب ملے گا ایک دیے تو۔ اللہ اکبر، یہ سب بولا اللہ تعالیٰ۔ بہت آیتیں اس سلسلے میں قرآن مجید میں آئی ہیں۔ سورۃ بقرہ میں 2 آیتیں بہت پیاری ہیں، 2 جگہ۔ ایک تو آیت الکرسی، حضرت کعب سے پوچھا اللہ کے رسول سے، کعب سب سے پیاری آیت کون سی جی قرآن میں؟ نہیں اللہ کے رسول معلوم نہیں، بولو جی کون سی آیت؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ لیہنک العلم یا ابا المنذر، ماشاء اللہ صحیح بولے جی۔ تو آیت الکرسی بہت فضیلت، آیت الکرسی جس گھر میں پڑھتے ہیں وہاں شیطان بھی نہیں آئے گا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، رات میں آیت پڑھ کے سوتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو، جب بھی پریشانی ہوتی آیت الکرسی پڑھو، بہت فضیلت اس کی ہے۔ تو یہ بہت پیاری آیت۔ دوسری آمن الرسول، وہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ہمارے رسول کو عرش سے دیا ہو، یعنی معراج کو گئے تب یہ آیت دیا اللہ تعالیٰ۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ کی بہت صفات کا ذکر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ ہو، اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، عبادت کے لائق وہی ہے۔ الحی، ہمیشہ وہ زندہ تھا، زندہ رہے گا۔ ہم سب تو زندہ نہیں تھے نا، اللہ زندگی دیا، زندہ ہوئے، ایک زندگی ختم بھی ہو جائے گی، لیکن اللہ کی زندگی ویسا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ زندہ جاوید۔ الحی القیوم، سارے دنیا کو تھامنے والا، سب کا انتظام کرنے والا، سب اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ القیوم، قائم، قائم کا مطلب ہوتا ہے نگران، سب کا نگران، سب کو تھامنے والا اور سب کو اپنے ساتھ اپنے اختیار میں رکھنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ پوری دنیا کو سنبھالتا، تھک جاتا کیا؟ کہ نہیں جی، اس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے اونگتے نا، فوراً ہوشیار ہو جاتے، وہ بھی نہیں۔ یہودی کیا بولتے؟ اللہ 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کرتے، تھک گیا، ہفتے کے دن آرام کیا۔ کیسے بیوقوف ہوں گے؟ یہودیوں کی تردید ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ زمین آسمان کو پیدا کیا، زمین آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے، مالک وہی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کوئی کسی کا مالک نہیں ہے۔
پتا ہو کہ درخت ہو کہ انسان ہو کہ مٹی ہو کہ پہاڑ ہو، سب کا مالک اللہ۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے رہتے ہیں، مقرب بندے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چاہتا، اللہ تعالیٰ تم کو ذرا پاور دیتا تھا۔ جیسے کوئی چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، ان کو تم کو وزیر داخلہ، وزیر خزانہ، خارجی وزیر، فلاں وزیر دیتا نا ویسا۔ اللہ ویسا دیا ہے کیا؟ کہا نہیں جی، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا اس کی اجازت کے بغیر۔ یہ کیا سمجھتے اللہ کے پیارے ہیں نا، اللہ فلاں کو معاف کر دے، اللہ معاف کر دے گا، ان سے اللہ ذرا ڈرتا۔ نعوذ باللہ، ایسے بہت سارے لوگ ہیں نا، بہت سارے جھوٹے قصے کہانی ایسا بولتے ہیں نا۔ خبر میں ایک آدمی عبد القادر جیلانی کو دفن کر، جھوٹا قصہ لیکن دلچسپ قصہ، دفن کرے، فرشتہ آئے دونوں، منکر نکیر، پوچھنے کو آتا اللہ کون، تمہارا رب کون، تمہارے دونوں کا ہاتھ پکڑ لیے، آئے نا سلام بولے، دونوں پریشان ہو گئے، رے کیا بھائی لو ہم کو پکڑ لینا، سلام نہیں بولے نا۔ پھر بولے اچھا اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرے تو تم لوگ بولے کیا اللہ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا؟ ہم ہیں نا عبادت کے واسطے، ہم لوگ اعتراض کریں، میں کتنا بڑا آدمی تم کو معلوم کیا؟ وہ بھی پریشان ہوئے۔ اس کے بعد یہ ہو گیا کہ صاحب ٹھیک ہے، جا کے اللہ سے معافی چاہ کیا ہو کہ اللہ ہمیں اعتراض کرنا غلط، ایک جاؤ ایک کا ہاتھ پکڑ کے رکھتا ہوں۔ وہ جا کے اللہ سے معافی چاہ کے آیا تو بولا اچھا ٹھیک ہے، دوسری بات جتنے لوگ جیلانی ہیں ان سب کو اللہ معاف کرنا، جا کے اللہ سے پوچھ کیا، اللہ انہوں ایسا بولتے جیلانی کتنے ہیں سب کو معاف کر دینا۔ ہاں میں معاف کرتا ہوں، اللہ کو اوپر پکڑ، کتنے جیلانی ہیں سب کو معاف کرو۔ ایسے چھوٹے قصے، کوئی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے پاس، اجازت دے تو سفارش۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کی سفارش کر سکتے، فاطمہ کی رضی اللہ عنہ، نہیں اپنی پھوپھی کی نہیں سفارش کر سکتے، اللہ اجازت دیے تو سفارش کریں گے۔ ابو طالب کے واسطے سفارش کریں گے، اللہ میرے چچا بہت خدمت کیے، اللہ تو ان کو جو ہے عذاب کم کر۔ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر کے 2 آگ کے چپل پہنائیں گے ابو طالب کو۔ کتنا گرمی رہے گی، دماغ کھولتا رہے گا، اتنا بڑا عذاب جی، جن کو پورا عذاب جہنم میں ڈالیں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ دیکھو اللہ کے رسول سفارش نہیں کر سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، انسانوں کے پاس جو نظر آتا سب اللہ کو بھی معلوم، انسان کو بھی معلوم، جو انسانوں کو نہیں معلوم وہ بھی اللہ کو معلوم۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، انسانوں کے سامنے جو ہے وہ بھی اللہ جانتا، اور جو ان کے سامنے نہیں ہے، قیامت کیا کیا سب ہے جو آنے والی وہ بھی اللہ جانتا۔ انہ یعلم السر واخفی، یہ بھی اللہ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کا علم لینے کے لیے، سیکھنے کے لیے استاد سب کو شاگرد بناتا، سب کو علم دیتا، کہ اللہ سب کو علم دے دیتا کیا؟ نہیں، اللہ جس کو چاہتا نبی بناتا، اس کو علم دیتا، قیامت، جنت، جہنم، یہ ساری باتیں ان کو بتاتے اللہ تعالیٰ۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ میں بھی اللہ کے پاس جو ہے اس کے دل میں جان لیتا ہوں، نعوذ باللہ، اللہ کے دل میں جو ہے جان لے گا، یہ کیسے ہوگا؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں کو زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب کرسی کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بادشاہ بیٹھتا ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ کرسی، وہ کرسی کتنی بڑی ہے؟ 7 آسمان اور زمین سے بڑی ہے۔ عرش کتنا بڑا ہوگا وہ کون اندازہ کرے گا؟ پاؤں رکھنے کی جگہ اتنی بڑی ہے۔ یہ کچھ لوگ اس کا معنی ایسا کرتے ہیں اللہ کا پاور ہی آسمانوں میں زمین میں چلتا،
کرسی کا مطلب پاور لیتے. بادشاہ کرسی میں بیٹھا تو اس دن سے ہو جاتا نا چیف منسٹر کو پرائم منسٹر کو اس کے بعد لگا کے بیٹھا دیے, یہ ہو گیا بھائی, تو آج سے حلف لے لیا, آ کے بیٹھ گیا نا, پاور میں آ گیا. بھائی سے اللہ تعالیٰ کا پاور آسمانوں میں زمین میں ہے, لیکن یہ معنی سلف نے پسند نہیں کیا. کرسی کا مطلب کرسی ہے. ولا یعود حفظهما, زمین آسمان کو اللہ جو حفاظت کرتا ہے ذرا بھی تھکتا نہیں, ذرا بھی نہیں تھکتا. سیکورٹی والے رات بھر سوتے سوتے اٹھتا سوتا جاگتا, کتنا تھک جاتے تھے یہ رات میں. کب سے زمین آسمان بنی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہا ہے, ذرا بھی اس کو تھکن نہیں آئی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اللہ کی شان بہت اونچی ہے, اللہ بہت اونچے مرتبے والا ہے. یہ آیت الکرسی کی چند باتیں تھیں. یہ خاص آیت جو آئی ہے وہ سود کے تعلق سے آئی ہے. یہ بہت ہی ایسی آیت ہے کہ صاحب اس پر غور کرتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عرب کے اندر سود دینے لینے کا رواج تھا. ایسا کرتے تھے, قرض دیتے ہی بول دیتے میں دیکھو ایسا ہے 100 روپے قرض, مہینے کو 10 روپے سود, 90 روپے دے کے اس مہینے کا سود لے لیے, اب آئندہ مہینے 10 روپے دینا تو ایسا. نہیں تو 1 سال کے لیے 1000 روپیہ لیے, 1000 روپیہ لیتے 1300 دینا. نہیں ہے 1300, 1 سال گزر گیا, اچھا اور 1 سال لے لو, تب کیا کرنا 1700 دینا, تب بھی نہیں کہ اچھا اور 1 سال لے لو 2200 دو. یہ بڑھاتے جاتے, اس کو سود بولتے. اللہ تعالیٰ کبھی سود کو حلال قرار نہیں دیا, لیکن حکم نازل نہیں کیا سود حرام ہے بول کر. مکہ جب فتح ہوا تب اللہ نے سود کو حرام قرار دے دیا. ہمارے رسول کے چچا عباس چچا بہت بڑا بینک چلاتے تھے. اس زمانے میں آدمی ہی بینک, سب کو سود, ان کو سود ان کو سود. کتنا سود دیے جی. کہا اللہ کے رسول نے آج میرے چچا عباس کا سود میں باطل قرار دیتا ہوں, اب یہ پیسہ نہیں لینا, جتنا ہو گیا ختم, نہیں لینا. پہلے اللہ کے رسول نے اعلان کیا. سود اتنا خراب ہے. اس زمانے میں لوگ دیتے تھے, اب تو کمپنی بینک دنیا کے سارے بینک ہی سودی کا کاروبار کرتے. اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا, سود کو اللہ ختم کر کے رکھے گا. جتنے لوگ بینک سے پیسہ لے کے کاروبار کرتے بہت جلدی تباہ ہو جاتے, 50 سال کے بعد بھی تباہ ہو جاتے. ویسے جتنے لوگ لیے سود سب گئے. ہمیشہ میں بولتا کہ سب چمڑے والوں کو دیکھو, سود لینے سے تباہ و برباد ہو گئے. کیا شان تھی ان لوگوں کی. یہیں بڑی میٹ کے اندر سود 1 پیسہ نہیں لیتے تھے, بہت غصہ آتا تھا. سود اگر بینک والا انٹرسٹ اس میں ایڈ کر دیا بہت غصہ کرتے تھے. سود لیتے سب بڑے بڑے بیپاری تباہ و برباد ہو گئے. کاروبار ان کا سب چلا گیا, مقروض ہو گئے. گھر بچا ہے باقی سب بیچ دیے. اور گھر بھی کچھ ایسے دیکھے وہاں معلوم لکھتا ہے کہ بینک کے ماتحت یہ گھر ہے, گھر بھی چھین لیتے, باہر جاؤ. اتنا بڑا تباہ. اب بینک کے اندر بہت سارے کاروبار ہوتے. ایک تو ایسا ہے نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ پکتا بینک سے, وہ آپ لے لیے تو 7 سال 8 سال کے اندر ڈبل 500 ڈالے تو 1200 ہو جاتا. انکم ٹیکس میں بھی آپ کو چھوٹ ملتی. بہت سارے لوگ سرٹیفکیٹ بھی لیتے, نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ, وہ بھی سود ہی ہے. بیچ میں نکال نہیں سکتا. قرض لے سکتے, قرض لے تو پھر بھی پھیٹ دینا. ایک سود ایسا ہے. دوسرا سود ایسا ہے شادی کے واسطے, آپ کی بیٹی ہے کیا, پیدا ہوئی بیٹی, بینک میں لا کے تم 2000 روپے جمع کر دو. تمہاری بیٹی 20 سال 18 سال کے بعد جب شادی ہوگی نا, اس کا واسطے 3 لاکھ روپیہ بینک دے گا شادی کا خرچہ. دیکھو ایسا بھی ہے. جمع کرے 1000 تو 3 لاکھ روپیہ ہو گیا. بڑھتے بہت سارے لوگ جمع کر دیتے. تمہارے بچہ ہے کیا, پڑھانا چاہتے کیا,
बैंक में लाके 1000 2000 जमा कर दो, पैदा हुआ 3 महीने का 6 महीने का हो गया, बढ़ते बढ़ते वो कितना पैसा हो जाता जी। कॉलेज को पढ़ाते, MBBS पढ़ाना क्या वो पढ़ाते, और कुछ पढ़ाना क्या वो पढ़ाते, फॉरेन में पढ़ाना वो पूरा बैंक पढ़ाते। कितना पैसा दिए? 2000 रुपया दिए, पूरी फीस बैंक देता। जेवर खरीदना है क्या? बेटी की शादी के वास्ते जेवर का लोन, वो भी 2000 जमा करें, 8 साल 10 साल के बाद आपको 3 लाख 2.5 लाख का जेवर मिल जाता, बैंक खरीद के देता आपको। कितने स्कीम बैंक के अंदर है, बहुत स्कीमात है। बहुत सारे हमारे मुसलमान भी धोखा खा के, भाई बैंक इतना देता, भाई बैंक इतना देता, ले जाके जमा करते, हराम। ऐसे शादी क्या निभाएगी, कैसे होगा? बहुत सारे स्कीम रहते हैं। बैंक के सूद के ताल्लुक से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद खाने वाला, खिलाने वाला, सूद का हिसाब रखने वाला, लिखने वाला, सूद की गवाही देने वाला, 2 आदमी गवाह चाहिए ना, सब पर अल्लाह की लानत बने। इसीलिए हमारे उलमा ने लिखा, बैंक का कोई भी काम आप नहीं कर सकते। बैंक में अच्छी पोस्ट आपको मिलती है, नहीं कर सकते कि साहब क्या मसलन क्लर्क है, कैशियर है, मैनेजर है, कितनी बड़ी नौकरी जी, कितना पैसा, नहीं। मामूली काम, सिक्योरिटी, ATM के पास बैठे रहो, कहा नहीं जी नहीं कर सकते, हराम है। बैंक के वास्ते हमें बिल्डिंग दे सकते क्या? नहीं, गुनाह के काम के वास्ते आपकी बिल्डिंग देना नहीं किराए पर, किसी भी गुनाह के काम के लिए। कोई आदमी कहता है भाई मैं स्टूडियो चलाना चाहता हूँ, नहीं जी नहीं देते। कोई आदमी आकर पूछता है, अरब के अंदर पहले लिखे थे हज्जाम की दुकान, बता भाई हज्जाम की दुकान खोलना चाहता हूँ, नहीं देता जी, दाढ़ी मूंढता ना, वहाँ तक ख्याल करे, दाढ़ी मूंढता ना इस वास्ते नहीं देना उसको। ऐसा बैंक को नहीं दे सकते आपकी बिल्डिंग, हालांकि बैंक अच्छा किराया देता, बहुत किराया देता, हराम जी। तुमसे लेकर उनको देता, उनसे लेकर तुमको देता। सूद इतना बड़ा गुनाह कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इब्न अब्बास कहते हैं, सूद के 70 पर 2 गुनाह है, सूद के 70 पर 2 गुनाह है। मामूली गुनाह कितना बड़ा है, अपनी अम्मी से जिना करने के बराबर है। अल्लाह, 70 पर 2 गुनाह में छोटा गुनाह कितना बड़ा है, अपनी माँ से जिना करने के बराबर है। अल्लाह अकबर। सूद क्या क्या होता, सूदी कारोबार। हमारी बहुत सारी बहनें खाने के वास्ते, पीने के वास्ते, बेटी की शादी के वास्ते, फुला के वास्ते रहता क्या भी जेवर ले जाकर मारवाड़ी के पास रख दिए, मारवाड़ी के पास रख दिए, दे दिया। अब पैसा ले जाके दे के उतना पैसा सूद के साथ छुड़ाना ना होता नहीं, पूरा जेवर चला गया। नोटिस भेजता है, इतना पैसा तुम दे के आचे ले जाओ वरना तुम्हारा जेवर ख़त्म। उठा लिया जेवर, जेवर था 1000 रुपये का, 250 रुपया लिए खर्च, 750 रुपया सूद चढ़ गया। अब 1000 रुपये कहाँ है इनके पास। कितने मुसलमानों के जेवरात मारवाड़ियों के पास जाके ख़त्म हो जाते और वो आराम से देता, दे के जो है तकिए में लगा के बैठे रहता। क़यामत के दिन भी ये सूद खाने वाला उठेगा तो पागल की तरह उठेगा, हमेशा पैसे का ख्याल, ज़िंदगी पूरी उसी में जाती। सूद अल्लाह की बहुत बड़ी लानत है, इसलिए सूद के करीब भी नहीं जाना। मुश्किल क्या है, कोई आदमी बैंक में काम करता, अब उसका पैसा बैंक की तनख्वाह लिया सूद की, उन्हें दावत देता, भाई हमारे घर में इफ्तार करो भाई, फुला करो भाई, कैसे जाकर उसके घर में खाएंगे, बड़ा मुश्किल मसला है ना। उसी तरह ये भी फतवा आता है, पूछते लोग कि हमारी लड़की का रिश्ता आया है, उनके बाबा बैंक में काम करते हैं, हमें बेटी दे सकते क्या? भाई उनकी कमाई हराम की शादी में पूरा पैसा सूद का खर्च करेंगे मुसलमान, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते रहेंगे उन्हें, लेकिन बैंक की कमाई
نہیں جی ان کی بیٹی کو کیوں شادی کرتے ہیں؟ ہاں بغیر کسی خرچے کے شادی ہوتی تو بیٹی سے شادی کرو، اس کا کیا بھی گناہ نہیں نا، اس کے باپ کرتے۔ شادی میں جو خرچ کرے گا باپ وہ سب سود کا پیسہ نا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کتنے مسئلے سود کے متعلق ہیں، بہت مسائل ہیں، علماء نے بہت لکھا ہے سود کے تعلق سے، لہٰذا سود دینا بھی نہیں لینا بھی نہیں۔ کیا بولتے ہیں کیا بھئی یہ بھی ایک کاروباری نا، بینک ہم کو 100 روپیہ دیتا، ایک دن کو 2 روپیہ، 100 روپے 20 روپے کماتا میں، بینک کو 2 روپیہ دیتا، کیا غلط ہے؟ ہاں ایسا بول کے سود لیتے۔ بینک والے بار بار فون کرتے بڑے لوگوں کو، سود پیسہ لے کر جائیے، لون چاہیے آپ کو، لون چاہیے، کتنے فون آتے، کتنے میسیجز آتے رہتے ہیں، آپ کو لون چاہیے کیا؟ کتنا لون؟ 10 لاکھ 20 لاکھ ہمارے پاس ہے، لے کر جائیے، ایسا آتے رہتے، اتنی ترغیب دلاتے۔ سود سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سود جیسی لعنت سے بچائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ جو لوگ اس طرح کھا چکے سود کچھ بھی ہوا، اللہ تعالی ان سب کو معاف کرے، اللہ تعالی حرام کمائی سے بچائے، حلال کمائی کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی اس کے راستے میں خرچ کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرمائے، خرچ کرنے والوں کو اللہ خیر و برکت کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقات کو قبول فرمائے۔ اس رمضان میں اس کے بعد بھی جتنا خرچ کرے تیرے راستے میں اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ ریاکاری سے بچا، غلط پیسے سے بچا، ہر قسم کے گناہ سے بچا، رمضان کے باقی دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔